بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آج وہی ہوا جس کا میں نے آپ کو خدشہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں جس کا اظہار کیا تھا، جو میری خبر تھی وہ درست نکلی کہ آج پرویز لائی اینڈ کمپنی یعنی کاف لیگ نے اور تحریک انصاف نے مل کر پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر، ابھی تک تو جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں یہ 2:30 بجے کا ٹائم ہے، ایوان کے اندر جو ہے وہ قائد ایوان یعنی وزیر اللہ کے انتخاب کو رکوایا ہوا ہے۔ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ جو ہوا، یعنی ظاہر ہے وہ جمہوریت کے لیے افسوسناک ہے۔ میں وہاں پر خود موجود تھا، جو آنکھوں دیکھا میں نے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اجلاس شروع ہوا تو یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب آ کے بیٹھے، جیسے ہی وہ ہال میں انٹر ہوئے نون لیگ والوں نے شیر شیر کے نعرے لگائے، جبکہ تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے لوٹے لوٹے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دو لوٹے جو ہیں جو کہ تحریک انصاف کی خواتین نے پکڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ارکان مرد ارکان صوبائی اسمبلی تھے، انہوں نے بھی لوٹے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ لوٹے اچھالے گئے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کی طرف، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگے۔ تو اس دوران جو لوگ بھاگ کر ارکان صوبائی اسمبلی ان کے ڈائس کی طرف پہنچے، ان میں عمر بٹ صاحب تھے، واسق عباسی، ندیم قریشی، رانا شہباز اور خیال کاسترو، اس کے علاوہ بھی لوگ تھے جو وہ ان کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر ان کو زد و کوب کیا، ان کے بال کھینچے، وہاں پر دینگا مشتی کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس دوران وہاں پر اجلاس کے اندر جو اسپیشل برانچ کے لوگ تھے جو سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور جو اسمبلی کی سارجنٹ ایٹ آرمز جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو ریسکیو کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بال بہت لمبے لمبے سے ہیں، تو وہ ان کے بال جو ہے وہ بھی کھینچے گئے جب وہ واپس جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد اجلاس ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہے، ابھی تک تو تعطل کا شکار ہے۔ ابھی اس کا اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت میں آج اجلاس کروں گا اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی سے انتقامی کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ یہ آئینی ایک ہم پر یعنی لازم ہے ہم پر آئینی طور پہ کہ ہم قائد ایوان کا انتخاب کریں، تو ہم قائد ایوان کا انتخاب آج ہر صورت میں کمپلیٹ کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج چونکہ اجلاس جب شروع ہوا تو آلریڈی پتہ تھا کہ جناب یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہوا یہ تھا کہ چودھری برادران یعنی چودھری پرویز لائی اینڈ کمپنی نے گجرات سے لوگوں کو بلایا تھا۔ جب پہلے 3 اپریل کا اجلاس تھا تو انہوں نے گجرات سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، بسوں میں بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے اور اسمبلی کے باہر آ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک سین کریٹ کیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پرویز لائی کو بالکل جو ہے نا ایک یعنی سمجھ لیں کہ انہوں نے ہاتھ پیر جڑے انہوں نے بنتا گیا، کیونکہ وہ اسپیکر تو ہیں لیکن چونکہ وہ ایوان کے قائد منتخب ہونے کے لیے امیدوار ہیں، لہٰذا وہ اب اس طرح سے اپنے جو ہے نا آرڈرز ان پر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے۔ تو آج ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے وہ مال روڈ پر مکمل ایک کرفیو کا سماں ہے، وہاں پر اسمبلی کی طرف جانے والے تمام راستے جو ہیں ان کو بلاک کیا گیا، جس سے ظاہر ہے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن اس کی وجہ پرویز لائی اس لیے کہ پرویز لائی کی طرف سے باقاعدہ طور پر لوگوں کو بلایا گیا تھا اور وہ لیگ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ڈیوس روڈ کے اوپر لیگ ہاؤس ہے، وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ادھر آنے کسی کو نہیں دیا جا رہا اس لیے پھر وہ جڑے آئے مہمان انہوں نے اتنے بھا کے روٹی کھوائی جا رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے اسمبلی کے اندر بھی پولیس کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ ایوان کے اندر اسپیشل برانچ کے لوگ موجود تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ریسکیو کر دیا گیا، وہ وہاں سے چلے گئے، تو اس وقت پرویز لائی صاحب نے مائک پکڑا اور پرویز لائی صاحب نے کہا کہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، یہ اسپیکر کی سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ تھے بالکل بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب، اور انہوں نے نال بیٹھا ہوئی راجہ بشارت۔ اچھا، اب پرویز لائی نے مائک پکڑا اور پرویز لائی نے مائک پکڑ کے کہا کہ جناب یہ ایوان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ پولیس اندر آ گئی، میں آئی جی نو بلاواں گا، آئی جی کو مہینے کی سزا دوں گا، آئی جی کو جناب پیش کیا جائے گا۔ آئی جی کے خلاف انہوں نے ایک پوری سپیچ کر دی، جس کے بعد وہ جو اسپیشل برانچ کی پولیس تھی وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ اب اس وقت جو صورتحال وہاں پہ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ایوان کے اندر لوٹے لوٹے کی باتیں چل رہی ہیں، اسپیکر اور اسپیکر کی کرسی کے اوپر لوگ چڑھ کے بیٹھ کے بڑی زیادہ جو ہے نا یعنی توقیر اس کی ملیہ
میٹ کر کے رکھ دی آج پی ٹی کے ارکان نے اور کاف لیگ کے ارکان نے. وہاں پر ایسے لگتا تھا کہ یہ پنجاب اسمبلی کا ایوان نہیں ہے, کوئی مچھلی منڈی ہے. مچھلی منڈی بھی نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ لگتا تھا جیسے کوئی یونین کونسل ہے گجرات کی. وہاں پر جس طریقے سے پرویز لائی اینڈ کمپنی نت ہاؤس کے اندر جس طرح سے لوگوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, اس طرح کا ایک بیہیویئر جو ہے آج نظر آیا. اور پرویز لائی بڑا خوش سی باؤ جی, اس کے اوپر بڑے خوش باش بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہوا ڈپٹی اسپیکر دے نال, کیونکہ یہ کل سے ان کا پلان تھا. میں اس سے پہلے ویلاگ میں وہ ساری باتیں بتا چکا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے ووٹنگ ہو, لیکن ووٹنگ تو بہرحال ہونی ہے. آئین کا آرٹیکل 130 اس پہ بڑا کلیئر ہے. پھر اس پر ہائی کورٹ کا حکم ہے اور چیف سیکرٹری کو بھی اور آئی جی کو بھی کہ آپ نے ہر صورت انشور کرنا ہے کہ جو ہے نا یہ جو آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اب وہاں پر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ایوان کے اندر جو ہے وہ پولیس نہیں آ سکتی, اس کے لیے راستہ ڈھونڈا جا رہا تھا. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ڈی جی پارلیمنی افیئرز جو ہیں عنایت اللہ لق صاحب اور جو سیکرٹری ہیں اسمبلی کے محمد خان پٹی صاحب, یہ جو ہیں یہ چونکہ پرویز لائی دے گھر دے بچے نے سر, یہ سیدھی جڑی گل ہے, یہ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, ان کے گھر میں حاضری دیتے ہیں صبح دوپہر شام, یہ سارا کچھ یہ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ پرویز لائی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں مکمل طور پہ. اور یہ جو ہیں اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ ان پر اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ اگر جو اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے اور اسمبلی کے ملازمین ہیں اور جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی کہ ایسا واقعہ نہ ہو تو ممکن نہیں تھا. اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ آپ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے یا اسپیکر کی جو ڈائس ہے اس کے جو سیڑھیاں چڑھ کے آتی ہیں اس کے چاروں طرف آپ سارجنٹ ایٹ آرمز کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی کارروائی شروع ہوتی ہے. لہٰذا جب وہاں پر وہ کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی ممبر اس طرف نہیں جا سکے گا. ایسا نہیں کیا گیا, اس کے باوجود نہیں کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے اس کے آرڈر کیے تھے. پھر جو اسپیشل برانچ کی لوگ تھے سادہ کپڑوں میں وہ بھی بیک سائڈ پہ کھڑے کیے گئے, اگر وہ بھی آگے کھڑے ہوتے تو ایسا واقعہ نہ ہوتا. اچھا, اب یہ صورتحال جو ہے اس وقت چل رہی ہے اور جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پرویز لائی کو بھی پتہ ہے اور عثمان بزدار کو بھی پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہے اور شام 6 بجے تک بہرحال اس نے کمپلیٹ ہونا ہے یا رات کے 12 بجے تک کمپلیٹ ہونا ہے. ویسے آئین تو کہتا ہے کہ شام 6 بجے تک ووٹنگ کمپلیٹ ہوگی, لیکن رات 12 بجے تک کبھی لوگ کہہ رہے ہیں, ملک احمد خان صاحب نے کہا, عطا اللہ ترڑ صاحب نے کہا, ان کے رات دے پاویں 12 بجے اسیدے بیٹھے ہیں, اسیدے حمزہ وزیر اللہ بنوا کے جانا ہے. ارکان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے پاس جو ارکان ہیں وہ 197 ہے ایوان کے اندر, اور دوسری سائڈ پہ جو ارکان ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 166 کے قریب ہے. یعنی 20 بندے جڑے نے وہ پرویز لائی دے گھٹ دے نے بطور وزیر اللہ اگر دیکھا جائے ان کو جو 186 چاہیے, اور ادھر جو ہیں 11 بندوں کی تعداد زیادہ ہے. تو بڑا ایزیلی حمزہ شہباز جو ہیں اگر ووٹنگ ہو تو وزیر اللہ بن سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی ویسے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں ہوا, یہاں پر بھی ہوا, تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے یعنی یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ادھروں آئے نے, سمجھ رہے ہیں, پہلے ان کے تھے ادھروں, مطلب انہوں نے گودی جو تکا دیتا تو ادھر آ کے بھی تو وہ بھائی صاحب گند پا رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اس لفظ کو استعمال کرنے پر, مگر میرے پاس اس وقت کو ذہن میں اور متبادل لفظ نہیں آیا بہو جی, کیونکہ جو کچھ پرویز لائی اور عثمان بزدار, بیسیکلی تو یہ عمران خان کی ڈائریکشن ہے نا کہ یہ آپ نے گند ڈالنا ہے. اچھا, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چونکہ اجلاس پریزائڈ کر رہے ہیں اور اس کا اسپیکر کے ان کے پاس اختیارات ہیں, تو وہ آئی جی کو حکم دے سکتے ہیں کہ آپ پولیس اندر لگائیں, اور آئی جی ان کا بات ماننے پر مجبور ہے, وہ پولیس اندر لگائے گا, اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی. تو یہ بھی ممکن ہے, یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہیں اپنا پرویز لائی اینڈ کمپنی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بائیکٹ کر جائیں اجلاس کا, یا وہ کہے جی اسی نہیں کھیڑ دے, جو ان کو ہار جو نظر آ رہی ہے تو وہ بائیکٹ کر کے جا سکتے ہیں, یا اپنے استعفے جیسے پی ٹی اے نے قومی اسمبلی میں کہا ہے یہاں پر استعفے جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. اس طرح کی ایک صورتحال وہاں پر ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے معاملے میں جو بھی ہوگا, حمزہ شہباز شریف آج وزیر اللہ پنجاب بن جائیں گے. ان کی کوشش یہی ہے کہ پھر لڑائی ہو جائے, پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے اور جو ہے نا انتخاب نہ ہو سکے اور ووٹنگ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو, ووٹنگ کا عمل شروع ہی نہ ہو. یہ پرانا طریقہ کار ہے, یہ جو پرانے سیاستدان ہیں
جو 85 میں سیاستدان بنے تھے ضیاء الحق کے دور سے جو نکلے تھے انہاں سارے دا پرانا طریقہ کار ہے. یہ یونین کونسل کے الیکشن اس طرح کراتے ہیں کہ جس پولنگ سٹیشن تے انہوں نے ووٹ گھٹ پے رہے ہوندے نے اتنے لڑائی کرا دیندے نے, ٹھیک ہے, تاکہ مخالف دے ووٹ بھی رک جائیں, اور جہاں پر ان کے ووٹ پڑے ہوتے ہیں وہاں پر جناب وہ چاہتے ہیں کہ ووٹنگ ہوتی رہے. تو یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے. یہی طریقہ کار آج انہوں نے استعمال کیا فریز علی صاحب نے, اور پنجاب اسمبلی کو انہوں نے باقاعدہ ایک بنانا ریپبلک بنا دیا. میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے ماضی میں پنجاب اسمبلی کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے, لیکن تب عمل جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا. میرا خیال یہ 1995 یا 96 کی بات ہوگی. ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے منظور موہل صاحب. تو ایک قانون تھا جس کے 54 صفحات تھے اور 54 نکات تھے جن کو جو ہے نا وہ منظور ہونا تھا. وہ سین بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا مطلب جوتیوں کی اور جو ہوتے ہیں اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اس کی کاپیاں پھینکی جا رہی ہیں, اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈائس کے نیچے چھپ کے مائک تھلے کر کے لک کے تو بولتے چلے جا رہے تھے کہ یہ شک ہے, جو اس کے حق میں ہیں وہ آئی کہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ نو کہیں. تو پھر وہ ساتھ ساتھ فیصلہ سناتے جا رہے تھے. 54 اس کے نکات تھے. کوئی یہ 15-20 منٹ تک یہ سین چلا. اس وقت نیازی صاحب ایک ہوا کرتے تھے, وہ حفیظ اللہ نیازی کے بھائی ہیں, مجھے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, وہ ایم پی ہوا کرتے تھے, جو پیپلز پارٹی اور جو ہے کاف لیگ یعنی اس وقت وہ جناح لیگ ان کی جنیجو لیگ, ان دونوں کی مل کر حکومت ہوتی تھی. تو اس دوران یہ سارا واقعہ ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت بار ہوا اسمبلی کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا رمسم ہوا. یہاں پر دنگا مشتی ہوئی, یہاں پر ایک دوسرے کو مارا گیا, یہاں پر اسپیکر ڈائس کو گرا دیا گیا, لیکن اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو کسی نے جا کے کبھی بالوں سے نہیں پکڑا تھا, کبھی چپیڑا نہیں سی ماریاں, یہ نہیں سی حرکت ہوئی. لیکن پنجاب کے اندر یہ حرکت پہلی بار ہوئی ہے. اس سے پہلے ماضی میں چلے جائیں تو 1958 کی اسمبلی تھی, اور بنگال کے اندر یعنی جو جب مشرقی پاکستان ہوتا تھا وہاں پر بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے. تو ان کو ایک اسی طرح کی ایک دنگا مشتی کے دوران پیپر ویٹ مارا گیا تھا ایک رکن کی طرف سے, اور وہ لگنے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پرویز لائی اینڈ کمپنی, عمران خان اینڈ کمپنی سارا کچھ اس طرح کا کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگے گل ودے نہ, یعنی یہ کرسی دے نال لٹکے پے نے بقایا طور تے کہ ساڈے کولوں کرسی نہ جاوے. ٹھیک ہے, اصل میں جمہوریت جو ہے نا وہ صرف کہنے سے نہیں آتی, وہ ایک رویہ ہے جو آہستہ آہستہ آتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں چونکہ یہ آئے نے پائن کسی دے موٹیاں دے پہ گئے, فیض یاب ہو کے آئے نے, تو وہ جب فیض یاب ہو کے آئیں گے تو پھر فیض نہیں لب رہا ہوئے گا تو پھر ایندی حرکتیں تو ہونی ہیں. قومی اسمبلی میں اسی طرح سے انہوں نے کیا, سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا, پھر ایک ہیلی کاپٹر آیا, پھر پریزن وینز آ گئیاں, پھر جا کے معاملہ جڑا نا کسی پاسے لگا سی, عدالتیں کھل گئی تھی. تو یہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سین, اور وہ جو میں اکثر اس خدشے کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت آگے بڑھے, آئین پر عملداری ہو. تو اس لیے یہ حرکتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے. پرویز لائی صاحب دا ماضی اس طرح دا گواہ ہے, جو پرویز مشرف دے نال رہا ہوئے جڑا بندہ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ جمہوریت دی کیڑی تسی مطلب ہے کہ کر سکتے ہو. وہ تو کہتے ہیں کہ جیڑی شے ساڈے لیے بہتر ہے بس وہی ٹھیک ہے. پرویز لائی صاحب ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ میں جناب پرویز مشرف کو وردی میں 100 بار صدر منتخب کرواؤں گا, یہی تھے نا. تو یہی پرویز لائی ہیں. تو انہوں کو تھی بھاجی کیڑی مطلب اتنے کیڑا انصاف یا جمہوریت پال دے, اتنے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ ہے اس وقت چل رہا ہے. ابھی باہر انتخاب اس کا ہونا باقی ہے, اور جب تک آپ کے پاس وی لاگ آئے گا ہو سکتا ہے اس وقت تک انتخاب ہو گیا ہو, لیکن تب تک جو ہوا ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج قومی اسمبلی کے اندر راجہ پرویز اشرف صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان کے, وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں, اور ان کے ان اپوزڈ ہی ہو گئے. ظاہر ہے مقابلے تو ہے ہی کوئی نہیں, ان اپوزڈ منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے حلف بھی لے لیا, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر اپنا جو خطاب کیا ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا, جو پھر ایک طریقہ کار ہے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہے نا اس کا شدید مشکل کا شکار, شدید پریشانی کا شکار ہے. بھائی وجہ کیا ہے؟ پریشانی پولیٹیکلی تو اپنی تھان پہ ہے کہ جی یہ مینوں گودیوں ٹکا مارتا, مینوں موڈیو لا کے تھلے سوٹتا, مینوں کہتے ہیں اپنے آپ ٹور ہونا تو میں تے رڑنا بھی نہیں آتا. وہ بالکل الگ بات ہے. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہی, یہ فائنانشیل میٹر ہے. بہو جی فائنانشیل میٹر کیا ہے؟ فائنانشیل میٹر یہ ہے کہ جناب نصرت جوید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے
وہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے. نصرت جوید صاحب نے اس ٹویٹ میں کہا کہ مینوں ایویں ایک خیال آیا راتی سون لگیا کہ عمران خان آج جائیں گے وہاں پر جو ہے اپنا کراچی جلسہ ہے نا آج وہاں پہ, اور امید یہی ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا. تو عمران خان کس طرح جائیں گے؟ یعنی کیا وہ کمرشل فلائٹ سے جائیں گے؟ کمرشل فلائٹ سے جائیں گے تو پھر کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر نصرت جوید صاحب کا ٹویٹ ہو گیا کو میرے سوال شروع ہو گئے. دیکھیں عمران خان کو عادت ہے کسی دے جہاز سے چڑھ کے جان دی, سیدھی جڑی گل ہے. ترین دا جہاز ہوئے, علیم خان دا جہاز ہوئے, انہوں کسی دا سواری چاہیے, اپنے موڈیاں دے سر تے کدی سفر نہیں کیتا. سلیم ملک صاحب جو کرکٹر ہیں عمران خان کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, وہ کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ جناب جس وقت عمران خان کرکٹ کھیلنے سے کٹے تو عمران نے من کہنا کہ سلیم تم نے مجھے پک کرنا ہے, میں گڈی لے کے جانا, پک کرنا, میچ کھیڈن جانا, واپسی دے اوتے سلیم پانی پینا ہے, میرے پاس تو پرس نہیں ہے. خان صاحب نو پیسے خرچ کرن دی, پلہ خرچ کرن دی عادت کوئی نہیں خان صاحب نو. تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ ہن جہاز کتوں لبے گا سر؟ علیم دا بھی جہاز کوئی نہیں, ترین دا بھی کوئی نہیں, وہ جہاز اڑ گئے. اب یہ کمرشل فلائٹ پہ جائیں گے. کمرشل فلائٹ پہ جائیں گے تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون جو ہے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے. عام آدمی نے بھی غصہ بڑھا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے عمران خان کو جتی مار دے, کوئی نعرے بازی ہو جائے ایئرپورٹ کے اوپر, دیکھیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بڑی خبر بن جائے گی. یہ ایک سیریس کویسچن ہے. بل آج انہوں نے جانا ہے, اور وہ میری ذرائع کے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیگر پی ٹی اے دے ارد گرد لوگ جڑے نا جہاز لبتے پھرتے ہیں, چارٹر جہاز کران دی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح کوئی پیسے لا دے تو عمران خان چلا جائے. عمران خان کے پاس اے ٹی ایمس ہیں. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو سینیٹر منتخب کروائے تھے نا انہوں نے یہ پچھلے سینٹ کے انتخابات میں, تو یہ ان کے پاس وہ سارے پیسے والے کرائے سر. غریب آدمی, ماتڑ آدمی انہوں نے کوئی نہیں سی کرایا, سارے ادھر ہی کرائے سن. تو لہٰذا وہ ان کے پاس موجود ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ادھر کو جہاز آ جائے. ہاں ایک جہاز ہے سر, گورنر پنجاب کا جہاز ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی جہاز ہوتا ہے, یا کہ جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اس کا بھی جہاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے وہاں اتوں کو جہاز منگا لین تو انہوں نے جہاز سے چلے جان. یہ ممکن ہے, میں آپ سے عرض کروں. ادروائز یعنی پلہ خرچ کے عمران خان جہاز سے جاوے, یا ایون یار وہ کمرشل فلائٹ پہ پیسے, ٹکٹ کے پیسے بھی خود نہیں خرچ کر سکتے. حوصلہ نہیں گا, پیسہ بڑا گا, ساری زندگی منگیا سر. کل دا پرسوں دا وہ جناب پھر انہوں نے مانگ تنگ پروگرام شروع کیتا ہے, کالی اینک لگا کے, یعنی زبردست قسم کی ان کا طریقہ کار ہے. وہ جناب کالی اینک لگا کے سنجے دت کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جناب اینڈ پہ کہتے ہیں 100 روپے جمع کرو, یہ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ پیسے بھیج دو. مانگ رہے نا, مطلب ایک جدید قسم کے فقیر کا روپ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. تو وہ ان کی ایک ہے. باہر اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس جہاز پہ جاتے ہیں, کس طرح سے ٹریول کرتے ہیں. جب وہ ٹریول کریں گے اور جس جہاز پہ جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ جہاز کتوں آیا سی. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.